صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا، شاہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت کا حکم ہے مرتبہ کے دو نیچے اپنا سماعت کریں، جھک کر بلند آواز سے درود شریف کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرضی بھیجی ہے بدرے، عرضی بھیجی ہے بدرے، منیر آئیں گے ہو، عرضی بھیجی ہے بدرے، منیر آئیں گے ہو، عرضی بھیجی ہے بدرے، عرضی بھیجی ہے بدرے، عرضی بھیجی ہے بدرے، منیر آئیں گے ہو، آج محفل میں، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے، اور آج مہمان ہوں گے، آج مہمان ہوں گے، علی شیر خدا، آج مہمان ہوں گے، علی شیر خدا، آج مہمان ہوں گے، آج مہمان ہوں گے، علی شیر خدا، کیوں گھر میں میرے، گھر میں میرے وہ روشن ضمیر آئیں گے، گھر میں میرے وہ روشن ضمیر آئیں گے، گھر میں میرے وہ روشن ضمیر آئیں گے۔ ریاض غوث اعظم کا اہتمام کیا گیا ہے، آج عبدالحکیم صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی طرف سے اللہ دنیا کی کونے کونے میں سرکار غوث اعظم بنتا ہے، جاری ہو اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بنتا ہے بارہ، اور اس بات آج بنتا ہے بارہ، بڑے پیر کا آج بنتا ہے بارہ، بڑے پیر کا آج بنتا ہے بارہ، سب کے پیر کا آج بنتا ہے بارہ،
بھیک لینے غریبوں امیر آئیں گے، بھیک لینے غریبوں امیر آئیں گے۔ اور آخری شعر اپنا دعاؤں کے ساتھ سما کریں کہ دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں، دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں شاکر علی، دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں شاکر علی، دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں شاکر علی، دولہا بن کر کے بیٹھے زلفوں کا ہو کے، ان کے زلفوں کا ہو کے اسیر آئیں گے، ان کے زلفوں کا ہو کے اسیر آئیں گے، گھر میں میرے روشن ضمیر آئیں گے۔ حضرات، منقبت کا حسین منظر آپ دیکھ رہے تھے۔ اب میں مولانا منظور صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں، 2-3 شعر پڑھیں جو علماء کی تعداد بڑی ہے، سب کا خیال رکھنا پڑے گا، 2-3 شعر پڑھیں۔ یا خدا بند میں یا خدا بز میں کونے نمیتا بجو، شمع برز میں ولایت سلامت رہے، شمع برز میں ولایت سلامت رہے، لاکھ چلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ چلتے رہے دشمنان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، لاکھ چلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدحوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہے اعلیٰ حضرت ہے تو، یعنی جلوہ گاہے اعلیٰ حضرت ہے تو، پھر یقین مرکز، پھر یقین مرکز اہل سنت ہے تو،
مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، غلام رسول تو لایا ہے کیا؟ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، غلام رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لا یا وہ احمد رضا، عرض کر دوں گا لا یا وہ احمد رضا، یا خدا یہ عنایت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد شریف عالم صاحب زندہ، خلیفہ بخاری پورہ و خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ بندی میاں صاحب زندہ، میں مولانا سے گزارش کروں گا آپ مائک پر تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں یا حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آپ کو اختیار ہے، آپ منقبت یا نام پڑھیں۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے۔ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے شیر کو سب سے اعلیٰ ہے میرے آقا کے گھرانے والے، سمجھ رہے نا؟ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کے قدموں کا بوسہ لینے کی وصیت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے
کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ توجہ کریں لیا ہوا ہے اسے دیکھیے کیا ضرورت کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو 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 یہ ہے وہ زلف ہٹانے یہ ہے وہ زلف ہٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو یہ ہے وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے اور آج کا شعر ہے کہ کاش کے ایسا ہی ہر عاشق رسول کے ساتھ ہو جو طیبہ سے میں نکلوں تو یہ کہے عاشقوں کا دل تڑپ اٹھے گا اللہ کا کار کیسا ہو کہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے دونوں عالم میں کوئی دونوں عالم میں شہر کربل سا نہیں ہے تاریخ امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ دونوں عالم میں شہر کربل سا نہیں ہے کے نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے نو کے نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے سب سے اعلیٰ بہترین نعت و منقبت کا حسین سنگم آپ کو سننے کا موقع میسر آیا تب میں تین شعر کے لیے مولانا غلام یزدانی اور اس کے بعد فوراً مولانا شفیق صاحب کے دونوں آگے امام ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ تین شعر آپ پڑھیں تین شعر آپ مولانا شفیق صاحب پڑھیں. آپ پڑھے آ جائیے پڑھ دیجیے تو مولانا شفیق صاحب. السلام
دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کہ میں قادری ہوں میرا پیر کا پیاس کو ہے، میں قادری ہوں میرا پیر کا پیاس کو ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے، اور جہاں میں آج وصال ادھر حسین کا ہے، جہاں میں آج وصال ادھر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میرا ادھر حسین کا ہے، جہاں میں آج وصال ادھر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے میرا ادھر حسین کا ہے، ہزاروں سرگنما سے جنہیں بچاتی ہے، ہزاروں سرگنما سے جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نبی کے لحظ میں حیدر کی بات کرتے ہیں، علی کے لحظ میں اصغر کی بات کرتے ہیں، نبی کے لحظ میں حیدر کی بات کرتے ہیں، علی کے لحظ میں اصغر کی بات کرتے ہیں، شہید ہوں گے بھی، شہید ہوں گے بھی خاموش رہ نہیں سکتی، شہید ہوں گے بھی خاموش رہ نہیں سکتی، جنیز پہ آواز لگائے وہ سر حسین کا ہے، جنیز پہ آواز لگائے وہ سر حسین کا ہے، میں قادری ہوں میرا پیر کا پیاسم ہے، لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ درود پاک بڑے سنکر کے ساتھ سبھی بڑا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ کے رسول اللہ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سبحان اللہ، کوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور گنبد خضرا دکھانا
मुलाकात फरमाने मोहब्बत से कर रहे हैं रसूल अल्लाह कि सो रही है सारी दुनिया इस कदर आराम से सो रही है सारी दुनिया इस कदर आराम से रात भर आंसू बहाना मुस्तफा का काम है रात भर आंसू बहाना हासिल कलम शेर मुलाका फरमाने कि घर में है पापे पे पापा मालिक कोने घर में है पाके पे पापा मालिक कोने घर में है पाके पे पापा मालिक कोने है खुद नहीं खाते खिलाते खुद नहीं खाकर खिलाना मुस्तफा का नाम है खुद नहीं खाकर खिलाना शरीअत में वादा फरमाने वक्त की किल्लत है बस मैं हजरत के रहमो करम की ये मैं खड़ा हो गया हाजिर हो गया शेर बुलाता फरमाने मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह गुस्ले काबा के नेता जो शरिया गए गुस्ले काबा के लिए ताजो शरिया काबा के लिए ताजो शरिया गए और काबे की कुंजी थमाना मुस्तफा का काबे की कुंजी थमाना मुस्तफा का काम है और एक तरफ आदाए भी है एक तरफ है हासदी एक तरफ आदाए भी है एक तरफ है हासदी आला हजरत को बचाना मुस्तफा का काम है मुस्तफा का मतलब लाला फरमाने मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह वरनमा का अब इंशाल्लाह जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत रखते होंगे इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे और सब रखते हैं मुझे यकीन है काबिल है लाला फरमाने कि वरनमा का मर्तबा लूम था रहबर किसे वरनमा का मर्तबा मालूम था रहबर किसे अरे माँ के रुतबे को बढ़ाना मुस्तफा का टाइम गुजरता जा रहा है बुखारी गुनाह का बयान भी हमें आपको समाप्त करनी है मैं उससे पहले शहजादाए बुखारी हाफिज़ बारी अजीज़म फैज़ान के महफूज से गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी मखसूस लबो बेटे में
सामईन को आप यामत कदम के अशार समाप्त करें, सुनाएं। आइए उनका इस्तेमाल नारों में जमदार में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुखारी दूल्हा, अजीज़म फैजान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा ने लिए, ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा के लिए, ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा के लिए, ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा के लिए, ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा के लिए। खुदा ने दिल को बनाया रे मुस्तफा, खुदा ने दिल को बनाया रे मुस्तफा के लिए, खुदा ने दिल को बनाया रे मुस्तफा के लिए। वकार उनका बताने को खास जन्नत से, वकार उनका बताने को खास जन्नत से, वकार उनका बताने को खास जन्नत से। लिबास आया है औलाद फातिमा के लिए, फातिमा के लिए, लिबास आया है औलाद फातिमा के लिए। वकार उनका बताने को खास जन्नत से, वकार उनका बताने को खास जन्नत से। लिबास आया है औलाद फातिमा के लिए, लिबास आया है औलाद फातिमा के लिए, लिबास आया है औलाद फातिमा के लिए। वली फकीह मुहद्दिस मुजद्दिद मुफ्ती, वली फकीह मुहद्दिस मुजद्दिद मुफ्ती, वली फकीह मुहद्दिस मुजद्दिद मुफ्ती। हर एक लफ्ज़ है मौज़ू मेरे रज़ा के लिए, मौज़ू मेरे रज़ा के लिए, मौज़ू मेरे रज़ा के लिए। ये दिल तो दिल है किसी को न तो खुदा के लिए, खुदा ने दिल को बनाया है मुस्तफा के लिए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये गौसे पाक की मुकद्दस महफिल है। गौसे हम सरकार की दाद करने बुखारी जुलाई की दुआओं के साथ आप समाप्त करें। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर, बड़े पीरों से आज़म, मेरी
نہیں کوئی تم سے بہتر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم نہیں کوئی تم سے بہتر بڑے پیر غوث اعظم. اور یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے میرے دل کی آرزو ہے تیرے روضے پہ میں آؤں. بولو یا کیا بولا جی آمین آمین کہنا. میرے دل کی آرزو ہے ہمارے دل کی آرزو ہے تیرے آستان پہ آ کر میرے دل کی آرزو جس نے تجھ کو جہاں اور جب پکارا میں نے فوراً اس کی مدد کی ہے. قاضی صاحب کے زبانی آباد کا بیان سنتے ہیں اس تعلق سے. آخری شعر دیکھیں. میں نے پکارا جب بھی فوراً مدد کو آئے میری زندگی کے اب حضرت کی خواہش بھی اور فرمائش کے میں استاد بھائی کے تعلق سے سوچا تھا مگر حضرت کا کہنا فرمانا ہے کہ عزیزم لا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شعر پڑھیں اور بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ بھیک عطائے نبی محترم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو بھیک عطائے نبی محترم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو دید کا طلبگار آقا وہ اگرچہ گناہگار آقا دید کا طلبگار آقا وہ اگرچہ گناہگار آقا ایک جھلک اپنی سرکار آقا اب دکھا دو نا ایک بار آقا اس گناہگار پر بھی کرم ہو اس گناہگار پر بھی کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو چھوٹ جائے گناہوں کی عادت رب کی دل سے کروں میں عبادت چھوٹ جائے گناہوں کی عادت رب کی دل سے کروں میں عبادت ایسی کر دے تو نظر عنایت بس تیرے لب میں ماں رسالت دل تڑپتا رہے آنکھ نم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دلبر یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر جب چلا تھا مدینے سے دلبر مضطرب قلب تھا آنکھ تھی تر اس گھڑی تھی زبان پر بار بار آؤ ایسا کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو السلام علیکم اب بیٹا میرا ذہن اس عظیم ہستی کی طرف مبذول ہو رہا ہے کہ حسن و تدبیر کا بہتر اصل و محکم کی مضمون چٹان علم و خود والی کی بے نظیر تصویر
ان کو فضل میں شہدائے آفاق ان سے میری مراد حضرت العلام حضرت علامہ الحاج اشرف سید شاکر علی صاحب کا بخاری رضوانی مراد ہے. انہوں نے حضرت کی بات کہی اور دیوانہ گزارش کروں گا آپ اپنے خطاب نایاب سے دعاؤں سے سامعین کو محسوس کریں. آئیے حضرت کا استقبال نعروں کی انتظار میں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بخاری حضرت کو عشق سے دوں گا. ابو ذکر نبی ہوگا، سبحان اللہ، ابو ذکر نبی ہوگا. خاموش ہو دیوانے برسے کی یہاں رحمت کس پہ خدا جانے. برسے کی یہاں رحمت کس پہ خدا جانے. آئے ہیں اس محفل میں، بولیے سبحان اللہ، آئے ہیں اس محفل میں ارمان لیے دل میں. آئے ہیں اس محفل میں ارمان لیے دل میں. جب ہوگی شمع روشن جل جائیں گے پروانے. اور مقرر عظیم آتے ہیں، جامع رتبے امین آتے ہیں. اہل محفل کو خوش کر لے پھر وہ فرق کے شہید آتے ہیں. مائک پر ہمارے دین بخار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. برداد کلام داد کشتی وائی مانو شکی سارا تو کشتی برکے خواجہ عثمان حضور مدد پوری یا پانی الدین چشتی شاہ امام سلطان دین سید احمد کبیر مدد پوری یا غوث اعظم محبوب جہانیہ دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر میرے والے داتا و آقا خاتم خطب رسول شمع سغل رسالت کل ولایت کل امارت کل فخر رسول مولائے کل جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں انتہائی خلوص کے ساتھ درود پاک کا خیرات پیش کریں. آواز بلند کریں. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات حق ہے، ضرور ایسا ہوتا ہے. یہ بات حق ہے، ضرور ایسا ہوتا ہے. نبی پر درود پڑھنے
لیے ضرور پیش کریں مولانا محمد سلام و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات ایک گھنٹے سے مسلسل نعت و منقبت سے منظور ہو رہے اور انتظار تھا ٹک ٹک کی دم دم نہ کرتی ہے پہلے آ گیا. آپ کے صبر کا پیمانہ انتہائی لوریس تھا اور میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اب میری والی کب آئی. وہی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے مگر انسان کا امتحان اتنا نہ لیا جائے کہ وہ بھی بولنے پہ بنے. یہ محفل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اور آپ کی حاضری رب کریم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور فیضان غوث اعظم سے ہم سب کو بالخصوص صاحب محفل کو ان کے افراد خاندان کو پل 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 رکھے عطا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا جیسا کہ مولانا نہاد صاحب نے کیا. ایک گھنٹے انہوں نے نعت و منقبت سنائی ہے. بھائی غلام سر ان کی تو ذمہ داری نہیں کی ہے. امام الشریعت و برطریقہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. جو عرض کرتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. دیکھیں کیسا یقین کامل ہے. اللہ ایسا ہی یقین کامل ہمیں عطا کرے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. مان اللہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. حضرت مجدد کے الف ثانی علی رحمۃ اللہ 1000 صدی کے مجدد ہیں. نہ ان کا جواب تھا نہ ان کا جواب ہے. آپ کتابت فرما رہے ہیں. تو قلم کی سیاہی انگلی پر آ کر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو حضرات کتابت کرنے والے ہوتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی لکھتا ہوں اور احساس ہوتا ہے کبھی انگلی کے اندر سیاہی لگ جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ کافی داخل ہو جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان اس وقت اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے جب وہ کتب بینی میں کم سے کم 6 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھے. کتنے گھنٹے؟ کم سے کم 6 گھنٹے. تو سوال کیا کہ زیادہ کتنا؟ کیا بولے زیادہ کی تو ہے ہی نہیں. کم سے کم اپنے آپ کو 6 گھنٹے کتب بینی میں مصروف رکھے تب جا کے انسان اپنے وقت کا ماہر ہوتا ہے. اور جو مجددین گزرے ہیں آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں
کہ ایک بیٹھک میں وہ 6 گھنٹے کتب بینی کیا کرتے. تو حضرت مجدد الف ثانی علی رحمت الرحمان کتب بینی کی وجہ سے سیاہی قلم میں آئی، لکھ بھی رہے ہیں، کتب بینی بھی فرما رہے ہیں. تو اچانک آپ کو حاجت ہو، بشری تقاضات میں اب مجھے اپنی مسرت سے باتھ روم کے قریب گئے، دروازے کی کنڈی کھولی، واپس آ گئے، پھر مسند پر بیٹھے اور جو انگلی میں سیاہی لگی تھی اسے آپ نے پانی سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر اپنے حاجت کے لیے گئے، خالی ہو کے واپس آ گئے. آدمی نے کہا حضور اتنی تکلیف کی ضرورت کیا؟ تو فرمایا نہیں، اسی سیاہی سے میں نے اللہ رسول کا نام لکھا ہے. بولے اسی سیاہی سے میں نے اللہ رسول کا نام لکھا ہے. میں نے یہ نہیں چاہا کہ جس سیاہی سے اللہ رسول کا نام لکھو اور وہی باتھ روم میں استعمال ہو. اتنا کہنا تھا، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اسی لیے تو ہم نے تم کو مجدد بنا دیا ہے، اسی لیے تو ہم نے تم کو مجدد بنا دیا ہے. اللہ ہر سنی مسلمان کو یہ نعمت عطا فرمائے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے سنیوں کو 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی وہ کسی مذہب کے ماننے والے کے پاس نہیں. جتنے بھی آج ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے پالن کرنے والے ہیں، انہیں فالو کرنے والے ہیں، کسی کے پاس یہ 2 نعمتیں نہیں ہیں جو ہم سنیوں کے پاس ہیں. پہلی نعمت تو یہ کہ جو سنی مسلمان ہے اللہ نے اسے ادب کی نعمت عطا فرمائی. کسی نعمت عطا فرمائی؟ بولے محبت سے ادب کی نعمت عطا فرمائی. مدینہ شریف میں دسترخوان لگا، دونوں شہزادے جلوہ کریں. بڑے کا نام امام حسن ہے، چھوٹے کا نام امام حسین ہے. سیدہ فاطمہ کھانا بنا رہی، کھانے سے فارغ ہوئی. دونوں شہزادوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. ماں اور بیٹے کھانا کھائیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا کہ شہزادے لقمہ ہاتھ میں ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا نا پہلے آپ کھائیں، پہلے آپ کھائیں. کہا کیوں؟ اگر میں نے آپ سے پہلے کھا لیا تو کہیں میرا نام بے ادبوں کی فہرست میں نہ آ جائے. میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ادب کی نعمت عطا فرمائے. اور یہی نعمت اللہ نے ہم سنیوں کو عطا فرمائی، یہی نعمت عطا فرمائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے چچا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مل لے. چونکہ حضرت علی کے یہ چچا لگتے تھے، ملاقات کے لیے گئے تو حضرت عباس جلوہ گر تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پہلے اپنے چچا کی قدم بوسی کی. کیا فرمایا؟ قدم بوسی کی. اس کے بعد 10 بوسی. اس سے پتہ چلا کہ قدم بوسی بھی 10 بوسی بھی دونوں جائز تھے. اور چچا اولاد کے لیے باپ کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے فرمایا، محبت کے جملے فرمائے اور فرمایا کہ شہزادے تم اور اس طرح کر رہے کرنا، میں اس طرح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا نام ادبوں کی فہرست میں آ جائے.
ادب والوں کی فہرست میں آ جائے. سبحان اللہ. یہ نعمت اللہ نے سنیوں کو عطا فرمائی. دوسری نعمت جو کسی کے پاس نہیں, صرف سنیوں کے پاس ہے, وہ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبت رسول کی نعمت عطا فرمائی, اپنے نبی سے محبت کی دولت عطا فرمائی. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اللہ کی سطح پر قدم. شان ہے یہ, انسان ہے, انسان تو انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو قلم ہی توڑ کے رکھی. وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں. اور ایک مجذوب شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ آپ کا نقش پا ہوتا ہے, جس جگہ آپ کا نقش پا ہوتا ہے اسی پر لکھا منزل کا پتہ ہوتا ہے. اللہ کے محبوب ہیں ایسے محبوب, وہ چاہیں تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے. وہ چاہیں تو وہ چاہیں تو قبلہ بھی, بولے محمد سے قبلہ بھی نیا ہوتا ہے. ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے. غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا زمانہ تھا. کہاں جا رہے ہو؟ حج کے لیے جا رہے ہو. آپ نے ان کو ودا کیا. ماں سے کہا کہ میں بھی جاؤں, تو ماں نے فرمایا کہ شہزادے تم جاؤ گے مگر ابھی نہیں, جاؤ گے مگر ابھی نہیں. وہ قافلہ روانہ ہوا, وہ سے بات اسے دیکھتے رہے. حسرت بڑی نگاہوں سے, جب وہ نگاہوں سے گزر ہونے لگا تو آپ مکان کی چھت پر چلے گئے اور وہاں سے دیکھتے رہے. وہاں سے بھی جب یہ قافلہ آپ کی نظروں سے روپوش ہوا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. موتی بن کر دامن پر کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ کعبے کی سمت جا رہا ہے, مگر کیا دیکھا غوث اعظم سرکار نے, وہ قافلہ جو کعبے کی سمت جا رہا تھا اچانک دیکھا کہ کعبہ ان کے گرد گھومتا نظر آ رہا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کرتا ہے طواف گلے والا تیرا, کرتا ہے طواف گلے والا تیرا. حضرات چونکہ یہ بات بیچ میں آ گئی, دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے. تو آج ہم سرسری طور پر پلانے والی بات کریں گے, اس لیے کہ ٹائم بھی نہیں ہے. دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنا ہے. ہر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کرتا ہے. پھر اسی میں لگے اور اسی درمیان عرض کرتے ہونا تو نے اپنے محبوب کو نبیوں کا سردار بنایا. اے مولا تو نے صدیق اکبر کو صداقت کا تاجدار بنایا. اے میرے مولا تو نے فاروق اعظم کو عدالت کا تاجدار بنایا. اے میرے مولا تو نے عثمان غنی کو سخاوت کا تاجدار بنایا. اے میرے مولا تو نے مولا علی کو شجاعت کا تاجدار بنایا.
اے میرے مولا تو نے میرے جد کریم امام حسن کو صبر و تحمل کا تاجدار بنایا. اے مولا تو نے میرے جد کریم امام حسین کو شہادت کا تاجدار بنایا. مولا میں بھی تو تیرا ہوں. میرے مولا میں بھی تو تیرا ہوں. میرا حصہ تیری بارگاہ میں کیا ہے؟ آواز آتی ہے عبد القادر. میں نے اپنے محبوب کو نبیوں کا تاجدار بنایا, صدیق کو صداقت کا تاجدار بنایا, عمر کو عدالت کا تاجدار بنایا, عثمان کو سخاوت کا تاجدار بنایا, علی کو شجاعت کا تاجدار بنایا, امام حسن کو صبر و تحمل کا تاجدار بنایا, حسین کو شہادت کا تاجدار بنایا. اے عبد القادر تم میری بارگاہ میں ایسے محبوب ہو, میں نے تم کو اپنی صفت قادری عطا فرمائی ہے. اپنی صفت قادری عطا فرمائی ہے. عبد القادر میں قادر ہوں, میں نے تمہیں صفت قادری دے دی. اب صفت قادری کی ایک جھلک دیکھیں اور ناز کریں اپنے پیر پر. غوث اعظم سرکار کے یہاں مہمان آئے, اور مہمان ایسے ویسے مہمان نہیں تھے, بڑے بڑے غوث مہمان بن کر آئے. غوث اعظم سرکار نے خادم سے فرمایا کہ جا مہمانوں کے لیے کھانا لے کر بنا لایا, دسترخوان لگایا, کھانا لگا دیا, مہمان سامنے موجود ہے. تو غوث اعظم سرکار نے لانے والے خادم سے فرمایا جو کھانا لے کر آیا تھا, اور تم بھی بیٹھ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ. تو کہنے لگا حضور میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. کہا بیٹھ جاؤ, شامل ہو جاؤ, جاؤ تمہیں میں اپنے رب سے 1000 روزے کا ثواب دلوا دوں گا. 1000 روزے کا ثواب دلوا دوں گا. بیٹھ گیا. تو پھر مبارک کا حضور میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. تو غوث اعظم سرکار نے فرمایا بیٹھتا ہے کہ نہیں, کیا میں اپنے رب سے جتنے بھی کائنات میں میرے غلام ہیں ان کے روزوں کا ثواب میں اپنے رب سے تجھے دلوا دوں گا. بیٹھ جا. وہ کہنے لگا حضور روزے سے ہوں. تو غوث اعظم سرکار نے نگاہ قدم ڈالی, وہیں پر تڑپا نیچے گیا. جب یہ عالم دیکھا اور آنے والے مہمانوں نے کہا حضور یہ سمجھا نہیں, معاف کر, یہ سمجھا نہیں, معاف کر دیں. تو بڑوں کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. غوث اعظم نے نگاہ رحمت فرمائی, وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کھانے لگا. فرمایا کہ اب کھا رہے, پہلے کھا لیتا تو جتنے غلام میرے ہیں, جتنے صبح قیامت تک روزہ رکھتے, اس کا ثواب تم کو دیا جاتا. وہ غلاموں نے کہا حضور نگاہ کرم فرما دیں. کیا نہیں, اس لیے کہ میرے رب نے مجھے قادر بنا دیا. میرے رب نے مجھے بولے محبت سے قادر بنا دیا. لیکن یہ ہے صفت قادر. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں قدر عبد القادر قدرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں جو خدام ہوتے ہیں نا, خدام وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے خدام ہوتے ہیں, عام طور پر نہیں. ان میں حضرت علی بن حیتی جو بیٹھے بیٹھے پتھر کے اندر چھوٹی سراخ کرتی تھی, اس کی آواز کو یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے تھے. یہ ان کی ولایت کا عالم. حضرت علی حسن کیلوی, حضرت ابن بطا,
बड़े बड़े खुदा हजरत हसन मुबारकी ये 4 खातिन को बड़े थे गौसे आदम सरकार की बारगाह। गौसे आदम सरकार की जब सवारी तैयार होगी और गौसे आदम घोड़े पे सवार होकर के जब चलते तो हजरत हसन मुबारकी कहते हैं, खुदा की कसम, खुदा की बारगाह में जाने के लिए इस सीने से बेहतर कोई सीना नहीं है और इस पीर से बेहतर कोई पीर नहीं है। ये हसन कैलोली के अल्फाज हैं। उन्हीं में गौसे आदम सरकार इस तरह से दरवाजा होकर सवारी पर आ रही है। उन्हीं में खुदाम में एक नाम आता है हजरत मुनव्वर शाह कादरी, जिनका मज़ार पाक है यहाँ पर इलाहाबाद में, हिम्मतगंज में आपका मज़ार पाक है। एक मरतबा उन्होंने सवाल कर लिया, हुजूर आप वज़ू फरमा रहे हैं, आप वज़ू करा रहे थे, तो उन्होंने कहा हुजूर ये आबे हयात के बारे में सुन रहे हैं सरकार, ये आबे हयात है क्या? तो गौसे आदम सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्या पीना है? क्या पीना है? हुजूर बहुत अच्छा, आबे हयात मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो गौसे आदम सरकार ने वहीं पर एक चुल्लू लिया, फरमाया ले पी ले, और पिलाने के बाद फरमाया कि जा, अल्लाह ने तेरी 1000 साल, अल्लाह ने तेरी 100 साल उम्र को बढ़ा दिया, 100 साल बढ़ा दिया। वाह वाह वाह, गाओ और पिला दे। अल्लाह अल्लाह। इस तरह से आपने 6 चुल्लू पिलाए और इरशाद फरमाया गौसे आदम सरकार ने, जाओ अब तुम्हारी उम्र अल्लाह ने 678 साल कर दी है, उससे पहले मौत नहीं आएगी। 6 चुल्लू पानी पीने से हजरत मुनव्वर अली शाह की उम्र इतनी हो गई, जिनका मज़ार पाक है इलाहाबाद में। गौसे आदम सरकार ने 6 चुल्लू पिलाया, आबे हयात अता फरमा। क्या अता फरमा दिया? बोले मोहब्बत से आबे हयात। जब गौसे पाक के चुल्लू का ये आलम है तो गौसे पाक ने जिसको ठोकर लगाई, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयद अब्दुल लतीफ दरियाई दूल्हा, जिनका मज़ार पाक मशरक़ी पाकिस्तान में, ये भी हजरत के खादिम थे। आएगा हुजूर, मैंने सुना है कि आबे हयात पीने में बड़ा मजा आता है। बोले यार, आबे हयात पीने में बड़ा मजा आता है। कब पीना है तो हुजूर पिला दे। तो सैयद अब्दुल लतीफ दरियाई दूल्हा को गौसे आदम सरकार ने 5 चुल्लू पानी अता फरमाया और इरशाद फरमाया, जाओ अब तुम्हारी उम्र 500 बरस हो गई है। कितनी हो गई? बोले वापस से कितनी हो गई है? 560। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ती रही, गौसे आदम ने बढ़ाकर बता दिया, ये पीर अब्दुल कादिर है, चाहे तो ज्यादा करते, चाहे तो कम करते। एक और तारीख देखें आप, गौसे आदम सरकार के बड़े साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका मज़ार पाक गौसे आदम सरकार के पाए के सामने है। उनके एक साहबजादे हैं सैयद जमालुद्दीन कादरी जिलानी। ये है बड़े खूबसूरत, गौसे आदम के पोते हैं, बड़े खूबसूरत है और हूबहू गौसे आदम सरकार की तस्वीर तैयार। गौसे आदम सरकार इसे बड़ी मोहब्बत फरमाते। एक मर्तबा गोदी में लिया गौसे आदम सरकार ने, गोदी में लेकर पेशाने का बोसा दिया और फरमाया, जमालुद्दीन तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आई। जमालुद्दीन तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। जमालुद्दीन तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। तो खादी बोले, कब तक नहीं आएगी? क्या ये मेरा बेटा जब तक मेरा सलाम, जुमले सुने गौसे आदम सरकार, जब तक कि ये मेरा बेटा
میرا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچا دے اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ مشائخین فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی جنگلوں میں زندہ ہیں کہ اللہ والوں سے ان کی ملاقات ایک اللہ والے نے کہا حضور ابھی بھی آپ ہیں، کہا جب تک سلام نہیں پہنچے گا رہوں گا، اس لیے کہ میرے دادا نے فرمایا، میرے دادا نے فرمایا، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کو قریب اسی لیے سنا رہا ہوں تاکہ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سنیں آپ، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ ابھی 10 منٹ ہیں، بولے محبت سے غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ دیکھیے آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ذات سبودہ صفات کو اللہ نے کیسے کمالات عطا کیا۔ غوث اعظم سرکار کے خداموں میں ایک نام آتا ہے حضرت مبارک حسین مبارک۔ یہ 20 سال غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کا ایک کام تھا، آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے۔ کیا پلاتے؟ پانی۔ بولے سب، آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے۔ میرے بڑے بڑے اللہ والوں کو وہاں دیکھا سچائی کرتے، بعد میں غوث اعظم سرکار کے سامنے پانی دیتے۔ یہ بڑے بڑے مشائخین کی سنت ہے۔ 20 سال ان کو ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، تو ایک مرتبہ اپنے شیخ غوث اعظم سرکار سے کہا حضور اب میرا یہ ارادہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں جاؤں اور وہاں جا کر جو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو پانی پلاؤ۔ تو غوث اعظم سرکار نے فرمایا فبیہا، ٹھیک ہے جائیے، 20 سال یہاں خدمت کی تو وہاں جا کے خدمت کرو۔ غوث اعظم سرکار سے اجازت لے کر چلے، بغداد کی سرحد پار کرنے سے پہلے ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ چلو یکنا شد دو شد، ایک سے دو بہتر، چلے۔ اب رات میں جہاں قیام کیا تو ساز و سامان تو کچھ نہیں تھا، اجازت لے کر چلے۔ تو غوث اعظم سرکار کے جو مرید ہیں حضرت مبارک حسین مبارک، انہوں نے سامنے والے سے کہا یار بھوک لگ رہی، کھانے کا انتظام کرو۔ کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آپ۔ بڑے جملے سنیں گے آپ۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی، کھانے کا تو انتظام ہے نہیں۔ تو سامنے والے اس نے کیا کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آپ۔ یہ ہاتھ دھونے کے لیے گئے، اتنی دیر میں یہ دعا مانگنے لگے، جیسے ہی آئے تو کھانا سامنے موجود، پورے محبت سے کھانا سامنے موجود۔ اب دیکھیے کھانے میں برکت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز کرے، اس کو شروع کرے تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی دعا ہے، سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ اگر اس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ کا مہمان آ گئے، غوث اعظم سرکار کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، خادم سے فرمایا کھانا لے کر آ، کھانا لایا گیا۔ کھانا تھا تھوڑا، کھانے والے تھے زیادہ، مگر کھانا ختم نہیں ہوتا تو مہمانوں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ اوپر والا تھوڑا سا ہے، نیچے والا زیادہ ہے۔ بولے
मैंने दिया है वो कम है, मगर नीचे से बरकत ऊपर आ रही है। तो कहा यार शेख ये बरकत तुमने कहाँ से ली? कहा कहीं और से नहीं, बड़े पीर के दस्तरखान से ये बरकत ली है। बड़े पीर के दस्तरखान से। इसलिए मशाइखीन फरमाते हैं कि 11वीं शरीफ का खाना ये ऐसा आजमूदा है कि एक साल 11वीं शरीफ करो, बड़े पीर की 4 दिन बनाओ या 2 बनाओ या 1 ही बनाओ। 1 साल के बाद जब दूसरे साल 11वीं शरीफ आएगी तो बनाने वाले 11वीं शरीफ करने वाले की रोजी में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि एक देख की अल्लाह 4 कर देगा। कर देगा एक की ताला। ये मेरा आजमूदा अमल है और मेरा ही नहीं, बड़े बड़े मशाइखीन का ये आजमूदा अमल है। 11वीं करके तो देख अल्लाह कितनी बरकत देगा। और साहिब तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमत बरदमान, उनका एक कौल मुझे बड़ा पसंद है। वो फरमाते हैं कि जो 11वीं शरीफ हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की फातिहा दिलाता है। हर महीने की 11 तारीख को जो गौसे पाक की 11वीं की फातिहा दिलाता है वो ऐसा है कि जैसे गौसे आदम की नजर में रहता है। गौसे आदम की क्या मतलब? अभी हम गौसे आदम की नजर में हैं, हम गौसे आदम की नजर में हैं। और मेरा तो विस्तार कहता है कि आदमी करते रहो, दुनिया में भी नजर में रहोगे, आखिरत में भी नजर में तो उन्होंने कहा कि दुआ की खाना आ गया, खाना खा लिया, सफर शुरू, रात कयाम किया, दिन में सफर शुरू। अब फिर जब वो रात का टाइम आया तो फिर उन्होंने साथी से कहा कि भैया भूख लग रही है। क्या कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। बोलो मोहब्बत से, कोई बात नहीं, हाथ धो के। मालूम हुआ हाथ धोने में बड़ी बरकत है। इसलिए गौसे आदम फरमाते हैं फराइदो वाजिबात सुन्नते मुअक्कदा के बाद अगर किसी इबादत को मैंने रब की बारगाह में मकबूल पाया है तो वो ये है भूखों को खाना खिलाओ। भूखों को खाना खिलाओ। देखो हाथ धुलाने में कितनी बरकत है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाथ धो गया, उधर को हाथ धो के आए, इधर खाना तैयार। सुभान अल्लाह यार, सुभान, कैसे अल्लाह वाले थे। खाना खाया, कयाम किया, सुबह की सफर शुरू। अब तीसरी मंजिल जब आई तो उन्होंने फिर कहा कि भैया यार भूख लग रही है। क्या कोई बात नहीं, हाथ धो गया, उधर वो हाथ धोने गए, इधर दुआ की, खाना आ गया। 3 दिन सफर करने के बाद जब चौथी मंजिल पर रुके तो उन्होंने कहा यार कि फिर अब फिर भूख लग रही है। तो जो 3 दिन से दुआ करता रहा उसने कहा नहीं भैया आज आपकी बारी है दुआ करने की। वापस से बोलो, आज आपकी बारी है दुआ करने की। 3 दिन से मैं खाना मांगता रहा, आज आप दुआ करो, मैं हाथ धो के आऊंगा। ने कहा अच्छा ठीक है, हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। तो इधर हाथ धोने गए, इधर इन्होंने दुआ की तो 3 दिन तो एक नाश्ता दाना आता था, आज डबल आ गया। अरे बोलो यार, कितना आ गया, बोलो वापस कितना आया, डबल। देखिए मेरे जद्दे करीम सरकार मखदूम जहानिया जहाकश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो शरीफ पाकिस्तान में जिनका मज़ार पाक, ये मिस्र की वादी से गुजर रहे थे। सामने से एक जनाजा आया तो जनाजे वालों का ये दस्तूर था कि पहाड़ के खो में रखकर चले जाते थे। दूसरे दिन जाते तो जनाजे में लेटने वाला नहीं मिलता था, जनाजा खाली मिलता था, ये लेकर चले जाते। आपकी सांप हो रही है,
भाई जनाजे में जाना सवाब है कि नहीं? बोलो वक्त नहीं है तो नहीं तो मैं आपको बताता कि जनाजे की नमाज पढ़ने में कितना सवाब है। इंशाअल्लाह कभी तो पहाड़ के खोने का मानो ले बैठती और काम तो चलो मखदूम जालिया सरकार ने फरमाया भैया तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। कहीं रुकने का हुक्म नहीं है, कब वो तुम्हारे लिए मेरे लिए बड़े मालूम है। रात के तीसरे पर पहाड़ शक हुआ और अंतर से 40 अवतार निकले। बोले वापस से कितने अवतार निकले? 40 अवतार निकले और 40 अवतारों में जनाजा उठाया, अंदर लेकर चले लगे तो 40 अवतार वो और ये मिलाकर 41 अवतार। कितने हो गए? 41 हो गए। 41 ही अंदर पहाड़ बंद हो गया। अब वो 40 अवतारों के लिए जन्नत से 40 प्याले खाना आता। कितने प्याले? बोले वापस से 40 प्याले खाना आता था। मगर आज मखदूम जहानिया शामिल हो गए तो जन्नत से 41 प्याले खाना आया। बोले वापस से कितने प्याले खाना आया? 41 प्याले। मालूम हुआ वो अवतार तो अल्लाह की बारगाह में महबूब थे, ये भी महबूब है, तभी तो खाना आया ना। अब उसका हुक्म ये था अवतारों के लिए कि प्याले का अंतर जो है, प्याले के अंदर जो है उसे खाओ, प्याला वापस कर दो। मैं राजस्थान के दौरे पर था और रजब शरीफ का महीना चलता था, ये 5-6 साल पहले की बात। तो एक साहब मुझसे आए और आकर कहा भैया हजरत ये बताए कूड़े खाना कैसे है? कूड़े खाना कैसे है? मैंने कहा हराम। बोले मैं यार मोहब्बत से, अरे मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मोहब्बत, मैं 40 दिन की किताब पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं बेहमदे ताला मुस्तमद आदि हूँ। मैंने 15 साल उस्तादों की सोबत उठाई है, 40 दिन में साफा नहीं बांधा है मैंने। वो और होंगे जो 40 दिन में साफा बांधते हैं। बेहमदे ताला 15 साल उस्तादों की सोबत उठाकर 50 उलमा के बीच में सर पे दस्तार बांधी गई है। खाली मूली नहीं है, जो बात करते हैं जिम्मेदारी से करते हैं। तो उसने कहा हराम कूड़े खाना कैसे? मैंने कहा हराम। अब तक लोग कूड़े खाते चले आ रहे और आप बोल रहे हराम। तो मैंने कहा सुन, कूड़े खाना हराम है, कूड़े में खाना जायज है। अच्छा कूड़े काय के होते? बोलो ना। और मिट्टी खाना? तो मैंने सही कहा ना? बोलो। अब मेरी बात के तायद करेंगे ना? भैया मैं मंत्री कपड़ा हुआ हूँ, बाल के खाल निकालता हूं, तो मिट्टी खाना हराम है और कूड़े मिट्टी के होते हैं। तो कूड़े के अंदर जो हलवा है वो खाना जायज है, कूड़े खाना हराम है। सही है ना? मेरे हाथ बात जल्दी हो जाएगी। 41 प्याले आए, फरिश्तों ने कहा खा लिया कर। अब हुक्म ये था कि प्याले वापस कर दो। सरकार मखदूम जालिया के पास में आए, कहा हजरत प्याला दे दो। करें प्याला नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा ये तो तबर्रुक है। अरे बोले मोहब्बत है और सुन्नी तबर्रुक छोड़ता नहीं है, सुन्नी तबर्रुक छोड़ता नहीं है। ये तो तबर्रुक है, इसलिए हमने ताला सुन्नी नबी की मिलाद का तबर्रुक खाता है, वो से पाक की न्यास का तबर्रुक खाता है, खाजा की छठी का तबर्रुक खाता है, इसलिए पाक बोली बोलता है, इसलिए पाक बोली बोलता है। उसकी सोच भी पाक होती है, उसकी फिक्र भी पाक होती है और उसके लहरो फिक्र भी पाक होता है। मेरे बात जहां थी वहीं पर अब सलाम कटाइए। हाँ सलाम के लिए खड़ा हो जाए, बाकी लोगों को बात नहीं।